السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، قیامت کی نشانیوں کے بیان پارٹ 12 میں بتایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوگا اور وہ 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے اور اس کے بعد وہ وصال فرمائیں گے اور آپ نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ کی اولادیں بھی ہوں گی۔ آپ کے وصال فرمانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد دھواں کا عذاب آئے گا اور یہ دھواں 40 دن تک دنیا میں رہے گا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو صرف نزلہ زکام ہوگا، لیکن جو منافق و کافر ہوں گے یہ تو بے ہوشی ہو جائیں گے اس دھوئیں سے۔ بہرحال یہ دھواں 40 دن تک رہے گا، اس کے بعد آسمان صاف ہو جائے گا اور اسی کے کچھ دنوں کے بعد بقرعید کا تہوار آئے گا اور ماہ ذی الحجہ یوم النہار کے بعد رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ سورج نہیں نکلے گا اور تقریباً 3-4 راتیں گزرنے کے بعد پھر سورج نکلے گا اور وہ سورج جو نکلے گا وہ مغرب سے نکلے گا، یعنی کہ پچھم سے، جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے وہاں سے سورج نکلے گا، بالکل ہلکی سی روشنی کے ساتھ، جیسے چاند گرہن کی روشنی ہوتی ہے وہ ایسے نکلے گا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ڈوب جائے گا۔ اور دابۃ الارض کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ صفا پہاڑی سے بات کرنے والا جانور نکلے گا جس کا نام دابۃ الارض ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور وہ ہر مرد اور ہر لوگوں کے چہرے پہ نشان لگاتا جائے گا۔ جو مومن ہوگا اس کے چہرے پہ عصا سے نشان لگا دے گا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل روشن ہو جائے گا، اور جو کافر ہوں گے ان کے پیشانی اور چہرے پہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگا دے گا، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ پورا کالا ہو جائے گا۔ اس طرح بالکل صاف نمایاں ہو جائے گا کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے۔ اور سامعین کرام، یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دابۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جب وہ سب کے نشان لگا دیں گے تو وہ خود بخود غائب ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ غائب ہو جائیں گے تو جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، اور اس ہوا کی یہ خاصیت ہوگی کہ جس کو اہل ایمان جب سونگیں گے تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی۔ اس طرح جو اہل ایمان والے ہوں گے ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی ایک خوشبودار ہوا کے ذریعے۔ جب اہل ایمان اس جہاں سے چلے جائیں گے تو حبشہ والوں کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حبشہ والے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، اللہ اکبر، اور حج موقوف ہو جائے گا۔ قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی کہ قرآن شریف کے حروف غائب ہو جائیں گے، دلوں میں ان قرآن شریف مٹ جائے گا۔ خدا ترسی، حق سناشی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گا، شرم و حیا جاتی رہے گی، برسرے راہ گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ حکام کا ظلم اور ان کی جہالت، رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گیری کی آفتیں پے در پے نازل ہوں گی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جمع کا بہت زیادہ ہو جائے گا اور اولادیں بہت کم پیدا ہوں گی، اللہ کی طرف رجحان دلوں سے نکل جائے گا، جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی شخص لفظ اللہ تک کہنے والا نہیں رہے گا۔ اس دوران شام میں امن اور ارزانی نسبتاً زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ شام میں ارزانی کی وجہ سے دیگر ممالک کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل خانہ سمیت ملک شام کی طرف چلنے لگیں گے۔ سامعین کرام، صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھے گی، جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے۔ آگ ان کا پیچھا کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام کر لیں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر پیچھا کرے گی، انسان اس سے بھاگیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ ملک شام تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد آگ واپس لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔
اس کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے اپنے وطن کی یاد ستائے گی اور لوگ شام سے واپس گھروں کو لوٹ آئیں گے، یعنی ملک شام سے پھر اپنے گھروں طرف لوٹ جائیں گے، مگر مجموعی طور پر لوگ ملک شام ہی میں رہیں گے۔ یہ قرب قیامت کی آخری نشانیاں ہیں۔ تو سامعین کرام، اس طرح جب یہ آخری نشانی بالکل ظاہر ہو جائے گی، اس کے بعد قیامت قائم ہونے کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں اور دولت اور شہوت زنی بکثرت ہو جائے گی کہ جمعہ کے دن جو محرم کی 10ویں تاریخ بھی ہوگی، صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک باریک لمبی آواز سنائی دے گی، یہی سور کا پھونکنا ہوگا۔ تو سامعین کرام، محرم کا مہینہ ہوگا، دن جمعے کا ہوگا، تاریخ 10 ہوگی اور ہر طرف کے لوگوں کو سور جو پھونکی جائے گی اس کی آواز ہر طرف کے لوگوں کو برابر سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہوتی جائے گی، انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب آواز میں پوری سختی ہو جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے، زمین میں زلزلے آئے گا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، 30 نمبر پارہ۔ اس زلزلے کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے اور وحشی جانور خائف ہو کر، خوف زدہ ہو کر لوگوں کی طرف بڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جس وقت وحشی جانوروں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، زمین جا بجا شک ہو جائے گی۔ ارشاد ہے وَتُنشَقَّ الْأَرْضُ، سمندر ابل کر قرب جوار کی بستیوں کو جا چڑھیں گے۔ ارشاد گرامی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا بہہ چلیں گے، آگ بجھ جائے گی، بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ جبکہ قرآن شریف میں ہے وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک لگ رہی ہوگی اور وہ آواز سور سخت سے سخت ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ قیامت کا منظر ہوگا جس میں زمین جگہ جگہ سے پھٹنے لگے گی، تارے ٹوٹ کے گرنے لگیں گے، چاند ستارے سورج سب ٹوٹ ٹوٹ کے اڑیں گے جیسے کہ روئی کا گبا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، بہت ہی نازک حالات ہوں گے اور ایسے موقعوں پہ کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، ہر ایک چیز فنا و برباد ہو جائے گی۔ اور ہر ایک چیز کے فنا ہونے کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرما دیا ہے۔ زمین کے بارے میں فرمایا وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اس زلزلے کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے۔ جانوروں کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن شریف میں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جس وقت ویسے جانوروں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، زمین جا بجا شک ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا وَتُنشَقُّ الْأَرْضُ، کہ زمین جا بجا سے پھٹنے لگے گی۔ سمندر جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں میں جا چڑھیں گے، یعنی کہ سمندر پانی باہر آ جائے گا جو بستیوں کو لے ڈوبے گا۔ اور اللہ پاک نے پہاڑ کے بارے میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، یعنی کہ پہاڑ کے ٹکڑے ایسے اڑیں گے جیسے روئی اڑتی ہے۔ اس دنیا میں گرد و غبار اتنا زیادہ اڑنے لگے گا کہ کچھ بھی نہیں دکھے گا، پوری دنیا تاریک سی لگے گی۔ سامعین کرام، یہ ماحول جو ہوگا قیامت کا، یہ محرم کی 10 تاریخ دن جمعے کا ہوگا، اور وقت بھی بتایا گیا ہے کہ وقت ظہر کا ہوگا، اور اسی وقت سے قیامت شروع ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام، یہ تھا قیامت کا منظر۔ اب انشاءاللہ تعالی یہ بھی بتایا جائے گا کہ قیامت کے یعنی فنا ہونے کے وقت شیطان کی روح کس طرح قبض کی جائے گی، جو بہت ہی
جانکاری والا بیان ہوگا، اس بیان کو بھی ضرور سے ضرور سنیں اور اپنے دوستوں میں ضرور اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔